Bismillahirrahmanirrahim. You are watching my YouTube channel Lawyers TV about Article 57 Constitution of Pakistan. What does Article 57 Constitution of Pakistan 1973 says about right to speak in Majlis-e-Shura, right to speak in Parliament. Article 57 says right to speak in Majlis-e-Shura, Parliament. The Prime Minister of this country and the State Minister and the Federal Minister and the Minister of State and the Attorney General of this country have the right to speak and otherwise take part in the proceedings of other house or a joint sitting or any committee thereof, of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article number 57 be entitled to vote. He is not able to vote. Attorney General has not able to vote. So he can participate, talk, speech, advise and do everything other than vote. مجلس شورا میں خطاب کرنے کا حق اٹارنی جنرل کو آئین پاکستان فراہم کرتا ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 57 کہتا ہے کہ وزیر اعظم کسی وفاقی وزیر اور کسی وزیر مملکت اور اٹارنی جنرل کو کسی بھی ایوان وزیر اعظم اور وزیر مملکت اور کوئی بھی وفاقی وزیر اور اٹارنی جنرل کو کسی بھی ایوان یعنی پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا یا سینٹ میں تقریر کرنے کی آزادی حاصل ہے، یا ان کی کسی مشترکہ اجلاس جو کمبائن میٹنگ ہوتی ہے ایوانوں کی مشترکہ اجلاس، یا ان کی کمیٹی میں جس کا اسے رکن نامزد کر دیا جائے، اٹارنی جنرل کو رکن یعنی ممبر بنا دیا جاتا ہے، تو وہ اس پارلیمنٹ میں، اس سینٹ میں، اس کمیٹی کے ممبر کے روبرو یا جہاں کہیں بھی اس کو بلایا جاتا ہے وہ وہاں تقریر کر سکتا ہے، وہاں بات چیت کر سکتا ہے، وہاں وہ آئینی قانونی مشورہ دے سکتا ہے اور دیگر مشورہ بھی دے سکتا ہے اگر ملک اور حکومت کے مفاد میں ہو۔ مزید ہم اس کو ناظرین اس طرح وضاحت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وضاحت کے پروسیس میں آئیں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے، کیونکہ یہ ہمارا بلیو ہے ناظرین کہ وہی قومی ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو۔ جب آپ کو، ہم سب کو ہمارا قانونی حق معلوم ہوگا تو کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی پولیس، کوئی بھی آرگن ہمیں ہمارے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ ہم کب پریشان ہوتے ہیں؟ جب ہم بے خبر رہتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ایشو کو آپ دیکھ لیں، اگر ہم کو اس ایشو کو سولو کرنے کا آرگینک طریقہ نہیں معلوم، اصلی طریقہ نہیں معلوم، تو ڈیفینیٹلی ہم آسانی کے ساتھ محروم ہو سکتے ہیں، ہم آسانی کے ساتھ ڈیسیو ہو سکتے ہیں، ہم آسانی کے ساتھ چکر میں آ سکتے ہیں، ہم آسانی کے ساتھ کسی کے بھی پنجے میں، گرفت میں آ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کی دنیا، یہ علم کو حاصل کرنے اور علم پر چلنے اور علم سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، چونکہ ہم اور آپ آج اس دور میں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں
تو ہم پر لازم ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم ہی وہ ہتھیار ہے جو دو انسانوں کے درمیان فرق واضح کرتی ہے۔ اگر ہم قانونی علم جانیں گے تو ہر سطح پہ ہماری عزت پذیرائی مرتبہ بلند ہوگا، اور کوئی بھی شخص کوئی کسی کے حق کو نہیں مار سکتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اس کا آئینی قانونی حق کیا ہے۔ اسلام بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم دنیا ہے، یہ علم دنیا میں جینا ہے۔ اگر دنیا میں جینا ہے تو علم دنیا حاصل کرنا ہم پر لازم ہے، تبھی باعزت طریقے سے ہم دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیو کو جاننے کے لیے ناظرین، آپ اگر چاہیں تو ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اس میں بے شمار کالم ہے اس میں ہزاروں کالم ہے، جس میں مختلف ایشوز پر ہم نے قلم کاری کی ہے، جس میں مختلف ایشوز پر بات چیت کی گئی ہے۔ آپ ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے گا۔ You can get lot of knowledge if you are visiting my website. Website name Legal Rights Activist. آرٹیکل 57 کی ہم اس طرح مزید وضاحت کرتے ہیں کہ صدر کے علاوہ وزیر اعظم، کسی وفاقی وزیر، کسی وزیر مملکت اور اٹارنی جنرل کو یہ حق دیتا ہے، اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایوان یعنی پارلیمنٹ، مجلس شورا، سینٹ یا کمیٹی یا ان کے کسی مشترکہ اجلاس یا ان کی کسی کمیٹی، نامزد کمیٹی میں جس کا اسے رکن بنایا گیا ہے، اٹارنی جنرل کو جن چیزوں کا رکن بنایا گیا ہے یعنی ممبر بنایا گیا ہے، وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ دامے درمے سخنے تقریر کرتے ہوئے تحریری شرکت کر سکتا ہے، تقریری شرکت کر سکتا ہے، وہ مشورہ دے سکتا ہے ان دی انٹرسٹ آف کنٹری اور گورنمنٹ، اور ہر قسم کی کارروائی میں وہ شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی بل کی منظوری کے سلسلے میں اٹارنی جنرل کو ووٹ استعمال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، چونکہ ووٹ ہمیشہ وہی دیا کرتے ہیں جمہوری پروسیس میں جہاں جو وہ نوکر نہ ہو، چونکہ نوکر جو ہے، سرونٹ جو ہے، امپلائی جو ہوتے ہیں، ان کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ میں بات ٹریڈ یونین کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اس کام کی کہ وہ کام جو اس کو اس کے ماسٹر نے، جو اس کے مالک نے، جو اس کے آئین نے، جو اس کو قانون نے جو کام کرنے کی اجازت دی ہے، جو کام کرنے کی پرمیشن ملی ہے، وہ کام کو وہ احسن طریقے سے اچھی طرح ادا کرے۔ جب ادا کرے گا یہی اس کی ذمہ داری ہے، چونکہ وہ کام کرنے کا تنخواہ لیتا ہے۔ جب کوئی شخص تنخواہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ ووٹ نہیں دے گا وہ کام کرنے کا۔ اس کام کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں، جو حائل ہیں، اس کو وہ ڈسکس کرے گا۔ اس میں تو ضرور وہ جا سکتا ہے، وہ ایک الگ آرٹیکل ہے کہ اس کے تحت وہ اپنے گریونسز کو، اپنے ڈیمانڈ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، ریز کر سکتا ہے، پروٹیسٹ کر سکتا ہے، بٹ اکارڈنگ ٹو لا، ناٹ ادر دین لا۔ تو اٹارنی جنرل یہاں آرٹیکل 57 یہ اٹارنی جنرل کو حق یہ حق دیتا ہے کہ وہ تحریر کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، اسپیچ کر سکتا ہے، وہ بات چیت کر سکتا ہے، مگر ووٹ نہیں دے سکتا۔ وہ بلز کے سلسلے میں جو قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں قانونی مشورہ اٹارنی جنرل کا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر کے اٹارنی جنرل اپنا حق ادا کرے گا، تبھی جا کر کے اٹارنی جنرل اپنا فرض ادا کرے گا۔ اٹارنی جنرل پہ یہ فرض ہے
کہ وہ آئینی مشورہ دے، قانونی مشورہ دے جو اس سے مانگا جا رہا ہے، اور جس چیز کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرے اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، ان دی انٹرسٹ آف گورنمنٹ۔ ایسی ہی باتوں سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم اور آپ اپنے قانونی حقوق سے آگہی حاصل کریں، چونکہ آگہی، نالج، معلومات ہم جتنا حاصل کریں گے عمل کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔